السلام علیکم۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پہ اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسی نہ بن جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ سب سے زیادہ آپ پر کیچڑ وہ اچھالے گا کہ اس کو پتہ چل جائے آپ مزید اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجئے، دوربین سے نہیں۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ رویے ہاتھ نہیں اٹھاتے، گولی نہیں چلاتے، پھر بھی اکثر لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ شکر کر کے سویا کرو اس کی بے شمار نعمتوں کا، اور توبہ کر کے سویا کرو، اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو زمین پر چلنا سکھاتی ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کرے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام: جس سے تم دل صاف نہیں رکھتے، اس کا دل بھی تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، اس لیے انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا مگر عزت آدم کی ہے۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم انہیں یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ دل کے رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں جو ایمانداری سے رشتے نبھاتے ہیں۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے ہی جینا سیکھ لو، کیونکہ دنیا ایک نہ ایک دن تنہا ضرور کر دیتی ہے۔ انسان کی طاقت اور وسعت اتنی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھکتا ہے، بار بار جھکتا ہے، پھر بھی رشتہ بچا نہیں پاتا، کیونکہ رشتے بچانے کے لیے دونوں طرف احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انسان سب سے زیادہ بے وقوف تب بن جاتا ہے جب وہ خود کو زیادہ عقل مند سمجھنے میں لگا ہوتا ہے۔ جب بھی سکون کی کمی محسوس کرو، بے چین ہو تو اپنے رب کے حضور توبہ اور استغفار کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو اسے بے چین کرتے ہیں۔ محبت پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے لیکن نفرت پیدا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے دوسری اتنی ہی آسان ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف آزمانے کے لیے۔ خونے رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی ملتی ہیں۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی کے نیچے دفن ہوتے ہیں، اگر انہی باتوں پر پہلے ہی مٹی ڈال دیتے تو کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہونے کے بعد بھی دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت کو آپ کبھی بھی واپس نہیں لا سکتے۔
اس لیے ابھی وقت کی قدر کرو اور اس کا صحیح استعمال کرو۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے تو یہ رو رو کر آپ سے ہمدردی جتا کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسرے کا درد نہیں سمجھتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے نہ ہی لوگ۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر خوشبو اپنوں والی ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیرخواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ،
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔